اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ہم قرآن پاک کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، اور یہ کہ قرآن کے اندر ہمارے لیے کون سے راز چھپے ہیں۔ تو میں اس سے پہلے کی ویڈیو میں یہ بات کر رہا تھا کہ قرآن کے اندر خزانے ہیں، اور وہ ان خزانوں سے بھی بہتر ہیں، اپنی ماہیت میں وہ ان خزانوں سے بھی بہتر ہیں جو زمین اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین کے خزانے اہم نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ زمین کے سارے خزانے اس زندگی کے استعمال کے لیے ہیں۔ قرآن کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں وہ اس زندگی میں بھی استعمال ہوں گے، اور اس زندگی کے بعد کی زندگی میں بھی استعمال ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کے اندر وہ خزانے بھی چھپے ہیں، وہ راز بھی چھپے ہیں کہ دنیا کے خزانوں کو بہترین طریقے سے کیسے استعمال کیے جائے اپنی ذات کے لیے اور معاشرے کے لیے اور دنیا کے لیے، تاکہ اس دنیا میں بھی ہم راحت، سکون اور امن کی زندگی گزار سکیں، اور ہمارا کردار ڈیولپ ہو، ہم آپس میں لڑتے بھیڑتے نہ رہیں، ہم ملائکہ کی وہ بات سچی نہ کریں کہ یہ تو جا کے فساد کریں گے، یہ جا کے خون بہائیں گے۔ جب قرآن کے حوالے سے، جب اللہ کے کلام کے حوالے سے ہم ہدایت پر چلیں گے تو نہ یہاں خون بہے گا، نہ یہاں ظلم ہوگا، نہ یہاں قتل و غارت ہوگی، نہ بمباریاں ہوں گی، نہ بچے مریں گے، نہ عورتیں مریں گی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حتیٰ کہ جنگ میں بھی، جہاد میں بھی کسی بچے کو نہیں مارنا ہے، کسی عورت کو نہیں مارنا ہے۔ تو یہ وہ خزانے ہیں جو ہمیں اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے سنوارنے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے یہ چھپے بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم قرآن کی بات کو سمجھیں گے تو صحیح، جب تو ہوگا۔ اب دیکھیے، یہ ہمیں اس دنیا کے خزانے، اس زندگی کے خزانے بھی دے رہا ہے قرآن، اور زندگی کے بعد کے خزانے بھی دے رہا ہے۔ اور ہاں، اس دنیا میں بھی کچھ لوگوں کی، کچھ قوموں کی موت ہو چکی، ان قوموں کو زندہ کرنے کے لیے بھی یہی قرآن ہے۔ اور ان کے آپ کے سامنے مثال ہے، قریش، ان کی حیثیت کیا تھی؟ وہ بالکل زمین مردہ تھے۔ قرآن کی بعثت سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے وہ مردہ تھے، لیکن جب قرآن آیا تو وہ زندہ ہو گئے، ساری دنیا میں پھیل گئے۔ آج آپ دیکھیے، آج امت مردہ کہلاتی ہے، جس کو یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ 30 سے 35 ہزار مسلمان مرد اور عورتیں اور بچے وہ کس ظلم کا شکار ہوئے، کوئی ایک ملک نہیں بول سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب قرآن سے دور چلے گئے ہیں، ہم نے قرآن کے خزانوں کو دریافت نہیں کیا۔ وہ قوم، وہ امت جو دنیا کو قرآن کا پیغام دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو عزت دی ہے، جس امت کو اللہ نے تیل دیا، جس امت کو اللہ نے سائنس دی، جس امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے افرادی قوت دی، علم دیا، اس کے باوجود وہ بیکار بیٹھے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ اقبال نے کیا کہا تھا؟ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ یہ امت مردہ زندہ ہوگی قرآن کے حوالے سے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کو پڑھا نہیں جا رہا۔ ابھی میں آپ کے سامنے قرآن کے بعد یہ ثابت کروں گا کہ پڑھنا کیا ہوتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو قریش کی بھی حالت یہی تھی، وہ مردہ سے قرآن نے ان کو زندہ کیا، اور آج کا مسلمان دوبارہ مردہ ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن سے دور ہوا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اقبال کہتا ہے آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، خوار ہو گئے، تو کیسے قریب آئیں؟ اسی پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو قرآن ہمیں اپنی زندگی کی کہانی سناتا ہے، ہم کیسے پیدا ہوئے، ہمیں کیوں کر پیدا کیا گیا، ہمیں کیسے بنایا گیا، اور یہ
کہ ہمارا ازلی دشمن کون ہے اور کیوں ہے وہ دشمن، اس کی وجہ کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، اور یہ کہ وہ ہمیں کس کس طرح سے دھوکہ دیتا ہے۔ ہمیں معلوم تو ہو نا کہ ہم کیا ہیں، ہماری اصل قیمت کیا ہے، اور ہم کہاں کہاں دھوکہ کھا سکتے ہیں، اور ہم کتنا دھوکہ کھا کر اپنا کتنا خسارہ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، فرمایا ایک نفس کی قیمت، روز قیامت ایک نفس کی قیمت ٹریلین، 100 ٹریلین یعنی پوری زمین کو سونا کر دیا جائے 100 ٹریلین ڈالرز کے برابر بنتا ہے، وہ بھی دے گا تو اس نفس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آپ کے ایک نفس کی قیمت کتنی بنی ہے؟ 100 ٹریلین ڈالرز نہیں بنی۔ اور ہمیں شیطان تو اگر 1,00,000 بھی ڈالر دکھا دے، کسی کو کروڑ دکھا دے، ہم تو وہیں پھسل جاتے ہیں۔ وجہ کہ ہمیں اپنی قیمتوں کا اندازہ نہیں ہے، اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم اپنا کتنا خسارہ کر رہے ہیں، کتنا نقصان کرنے ہم جا رہے ہیں، اور یہ کہ اس خسارے کا ہمیں اتنا پچھتاوا ہوگا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ معلوم تو ہو نا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اونلی when we get to know the قرآن، صرف اور صرف جب ہم قرآن کو جانیں گے، پڑھیں گے۔ اس لیے قرآن کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو پھر معلوم تو ہو نا کہ کیا ہوگا جب ہم ڈسٹ میں بدل جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا، اور اس دن فیصلے کیا ہوں گے، کس حساب سے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں ہمیں قرآن بتاتا ہے، اور قرآن ہمیں ان تمام پیغمبروں کے احوال سناتا ہے جنہوں نے یک بعد دیگر آ کر یہی پیغام اللہ کا قوموں کو سنایا، اور ان کی تباہی کے انجام سے ان کو ڈرایا، اور یہ بتاتا ہے کہ ہاں، اگر تم بہت بری حالت میں بھی ہو اور بہت بری حالت میں بھی اپنے آپ کو پاؤ تو تم کیا کر سکتے ہو اور کیسے اس سے نکل سکتے ہو۔ تو یہ ساری باتیں قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اس لیے قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جاری معجزہ ہے۔ کیا معجزہ ہے؟ جاری و ساری معجزہ ہے۔ اس لیے کہ جتنے معجزے تھے، عظیم الشان معجزے، عیسیٰ علیہ السلام کے عظیم الشان معجزے، موسیٰ علیہ السلام کے عظیم الشان معجزات، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں۔ ہم ان کے بارے میں سن تو سکتے ہیں، لیکن ان کو آج ہم دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن کلام اللہ وہ معجزہ ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا گیا، کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہ ہونے والا معجزہ ہے۔ تو کبھی ختم نہ ہونے والا یہ معجزہ ہمارے سامنے پڑا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا یہ معجزہ ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم کتنی بار اسے کھول کر پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ ہم اس میں سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ کیا ہم نے کبھی، یا ایز اے قوم، کیا ہماری کوئی ایسی پالیسی ہے، کیا ہمارے بجٹ میں قرآن کے اوپر کوئی رقم مختص کی جاتی ہے؟ کیا ایون حتیٰ کہ مدارس میں قرآن پاک کو اس طرح پڑھایا جاتا ہے جیسے پڑھائے جانے کا حق ہے، یا اسکولوں میں، یا کالجز میں، یا یونیورسٹی لیول پر؟ آپ بتائیں، سب سے زیادہ اگنور کی گئی کتاب ہمارے ملک میں، ہمارے وطن عزیز میں یہ قرآن ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی، اور یہ میں آپ کے سامنے یہ بات بتاؤں گا۔ تو یہ معجزہ تو جاری ہے۔ اس لیے ہم جب بھی اپنے ہاتھ میں یہ کتاب لیتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں اللہ کا معجزہ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ میرے ہاتھ میں اللہ کا معجزہ ہے اس وقت۔ آپ بھی اس معجزے کو اٹھائیں اور اس کو کھولیں اور احساس کریں اس چیز کا، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے آپ کو یہ معجزہ عطا کر دیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، آپ اس سے ویسے ہی فائدہ اٹھائیں جیسے اس سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔ تو چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو جب بھی آپ اس میں کلام کرتے ہیں، آپ اللہ سے ہم کلام ہیں، آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، اور اللہ آپ سے بات فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں
اس طرح آپ اللہ جو اس کتاب کے اصل مصنف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، آپ اپنے رب سے مخاطب ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب دیکھیے مقاصد کیا ہیں قرآن پاک کو حاصل کرنے کے، یا قرآن پاک کی سے سمجھ حاصل کرنے کے، قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کے، تو اس کے لیے خلوص کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے دل میں یہ خلوص پیدا کریں کہ میرے سامنے اللہ کا کلام ہے اور اس کلام سے میں نے استفادہ کرنا ہے، اس کلام سے میں نے ہدایت لینی ہے، اور اس کتاب سے میں نے وہ چیز لینی ہے جس طرح آپ ایک لیسن پڑھتے ہیں، ایک استاد ایک لیسن پڑھاتا ہے تو ہر لیسن کے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس سے کیا حاصل کریں۔ اب کتاب سے ہم آبجیکٹیو یہ ہوتے ہیں کہ ہم اس کا ایگزام پاس کر لیں، کہ ہم اس سے ثواب حاصل کریں، ہم اپنی شخصیت بنائیں، اور اس سے یہ کہ ہم اپنے آپ کو ہدایت پر ڈالیں، اور یہ کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو کامیاب بنائیں اور ان کے ویژن کو آگے بڑھائیں۔ اس لیے اس پر بات ہوگی انشاءاللہ وقفے کے بعد، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ۔ ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو اس لیے سبسکرائب کیجئے کہ یہ آپ کی اور ہماری زندگیوں کا، ہماری نسلوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے۔ بہت شکریہ۔